تین چیزیں ہیں سمجھنے کی. کتنی چیزیں بھائی؟ مقصد زندگی اور ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی. کیا کہا؟ خواہشات زندگی، مقصد زندگی اور ضروریات زندگی اور خواہشات. ہاں، یہ برکت کی بات نہیں ہے. برکت ثواب کے لیے ثواب ہے، برکتیں ہیں. اپنی حیثیت کو پہچانیں. بڑی قیمتی زندگی اور دوبارہ ملنی آج کا دن ہماری زندگی کا گزر گیا، یہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں گیا. ہاں، سال شروع پھر سال ختم، مہینہ شروع پھر ختم. ہاں، گرمیاں آ رہی گرمیاں جا رہی، سردیاں آ رہی سردیاں جا رہی. زندگی ایسی کیا ہو رہی ہے؟ تمام. 100 سال پہلے بھی یہ دنیا آباد تھی اور لوگ تھے، کاروباری بھی تھے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، بڑے بڑے افسران بھی، حکمران بڑے بڑے ہیں. کدھر گئے؟ 200 سال پہلے بھی دنیا آباد تھی، 300 سال پہلے بھی حکومتیں تھیں، 400 سال 500 سال نام و نشان بھی نہیں ان کی. 100 سال بعد بھی دنیا ہوگی، 200 سال بعد ہم نہیں ہوں گے، اور ہمارا نام بھی کوئی ہے؟ ہمارا نام بھی کوئی. آپ کو پردادا کا نام معلوم ہے؟ اکثر کو دادا کی قبر کا پتہ ہے؟ اکثر کو کتنا ہی مشہور آدمی ہو اور کتنا ہی بڑا حلقہ احباب ہو اور کتنا ہی بڑا خاندان ہو، اس کے دفنانے کے نا آدھے گھنٹے بعد اس کی قبر پہ کوئی نہیں ہوتا. قبر پہ کوئی نہیں ہوتا. کوئی بھی نہیں. عجیب بات ہوئی. وہاں ٹیکنیکل میں جنازہ تھا تو دفنانا تھا بڑے قبرستان. تو جنازہ پڑھایا تو ہم نے کہا چلو قبرستان بھی جانا ہے. تو راستے میں نے کہا ایک چھوٹا سا گشت کر لیں. بھی پہنچے گا جنازہ، وہ دفنائیں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا، تو دعا تک ہم پہنچ جائیں گے. اب جب ہم پہنچے وہاں پر تو بندے کوئی نہیں. بھائی کیا ہو، ادھر ادھر دیکھے تو ایک بندہ وہاں کھڑا تھا. میں نے کہا بھی یہاں کوئی ابھی کوئی جنازہ آیا تھا، کوئی دفنا؟ کہتے ہاں جی ہاں، یہ ادھر بالکل تازہ تازہ کہ ابھی گئے دفنا کے. چلے بھی گئے. تو زندگی بڑی قیمتی ہے، اور زندگی کی ڈور جو ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں، اور پتہ نہیں وہ کب کھینچ لے گا. آدمی اچانک مرتا ہے یا اتفاقاً مرتا ہے یا بے وقت مرتا ہے کہ اپنے وقت پہ مرتا ہے؟ اپنے وقت پہ. کیوں جی؟ اپنے وقت پہ. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری موت کا وقت طے ہونا ہے یا طے ہو چکا ہے؟ طے ہو چکا ہے. ہاں. ایک ڈاکٹر کہنے لگا بعض مریضوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بچنا نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعض کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ مر جاتا ہے. موت کا تعلق بیماری سے، موت کا تعلق ہارٹ اٹیک سے، موت کا تعلق ایکسیڈنٹ سے، موت کا تعلق جہاز کے گرنے سے، موت کا تعلق ہے وقت کے پورا ہونے سے. اور وقت پورا نہ ہوا تو جہاز سے گر کے بھی بچ جائے. جنید جمشید اللہ مغفرت کرے، اس کے والد 4 ماہ میں چل رہے تھے، ایئر کموڈور تھے.
چارما میں چل رہے تھے، تو مجھے خود سنانے لگے کہ میں جہاز لے کر ابھی چڑھا ہی ہوں اوپر، تو میں نے دیکھا کہ پیچھے آگ لگ گئی، جہاز میں آگ لگ گئی. تو میں نے بٹن دبایا، وہ جو پیراشوٹ کے ذریعے نکلنا ہوتا ہے. تو کہتا اللہ کی شان، پیراشوٹ کھلا ہی نہیں، باہر تو نکل آیا میں، اور کرسی جس پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کرسی بھی ساتھ نکل آئی، اور پیراشوٹ کھلا ہی نہیں. کہتا اب نیچے گر رہا ہوں میں. اور کہتے چونکہ دینداری تو تھی نہیں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پیچھے بچوں کا کیا بنے گا. اور پھر میں نے دماغ میں سوچا کہ ہاں اتنا کیا ہے کہ ان کا گزارا. تو اب کہتے میں نیچے دیکھ رہا ہوں کہ نیچے ہے کیا، تو نیچے تک گنے کا کھیت. تو میں نے کہا لو اب تو بالکل ہی نہیں بچنا. کہتے اللہ کی شان، ہوا کیا، وہ جس کرسی میں بیٹھے ہوتے وہ کرسی نیچے تھی، اوپر میں تھا. کرسی نیچے جا رہی تھی، وہ کرسی جا کے گری گنوں پہ، تو گنے گئے نیچے، کرسی اچھل کے پرے گئی، اور گنے جو ہے اب اچھل کے واپس آ رہے ہیں. سپرنگ بن گیا نا، سپرنگ. تو کہتا اس کے اوپر آ کے میں گرا. تو گنے چونکہ نیچے سے اوپر تیزی سے آ رہے تھے، تو میں اس پہ گرا. تو وہ چوٹ جو سیدھی زمین پہ لگنی تھی وہ پورا زور نہیں پڑا. کہتے بہرحال مجھے تو ہوش نہیں رہا. جب مجھے ہوش آئی تو میں اسپتال میں تھا، بیگم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں اٹھ کے دیکھ رہا ہوں، اپنے ہاتھ پھیر رہا ہوں کہ میں بچ گیا. میں کہا بچ گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، باقی بچ گئے. تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اگر موت کا وقت نہیں آیا تو جہاز سے گر کے بھی ایک ساتھی تھے زمیندارہ جماعت میں چلتے تھے، بھائی ظہور لغاری صاحب. تو ایکسیڈنٹ ہوا ان کا ٹرالے سے، گاڑی جو ہے وہ تباہ ہو گئی بالکل، اور ان کو خراش بھی نہیں آئی. اس کے پورے 2 مہینے بعد 15 دن دیتے تھے نا ہر مہینے پرائیویٹ اجتماع جماعتوں میں، تو 15 دن سے واپس آئے. اسی دن محلے کا گشت تھا، عمومی گشت میں خود گئے، پھر تو متکلم بھی خود، پھر مغرب کا بیان بھی انہیں کا تھا. اب بیان کر رہے ہیں، قبر میں 3 سوال ہوں گے، قیامت میں 5 سوال ہوں گے، یہ بیان ہو رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخری جملہ تھا، اور گر گئے اور فوت ہو گئے. موت کے سارے اسباب اکٹھے ہوئے، موت کا بظاہر کوئی سبب نہیں تھا، اور تو موت کب آتی ہے؟ جب آدمی کا وقت پورا ہو گیا. ہاں. یہ کس لیے؟ آؤ بھی شب جمعہ بھائی روزہ لگاؤ بھائی، چلو اجتماع چلو. ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. آپ نے پانی منگایا اور آپ کا ملازم ہے یا بیٹا ہے جو بھی ہے وہ شہد لے آیا. پانی منگایا کیا تھا آپ نے؟ پانی کی بوتل لے آیا. وہ لے آیا کس کی بوتل؟ تو پانی زیادہ قیمتی ہے کہ شہد؟ تو اسے خوش ہونا چاہیے نا. کیوں جی، وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا نا. کبھی میں نے تو کیا منگایا تھا بھئی، جو تم سے کہا گیا وہ کرو. سارے کیا کہتے ہیں، میں بڑا مصروف ہوں. سبحان اللہ، میں کیا ہوں بڑا؟ بھئی جو تمہارے ذمہ کام لگا وہ بھی کر رہے کہ نہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں پڑھنی چاہیے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا کہتا ہے؟ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کوئی بھی نہیں کہتا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وقت نہیں ملا، میں کیا تھا؟ مصروف.
ہاں جو تبلیغ کا کام نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہہ رہا نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا تھا؟ اللہ، کیسی سخت دھمکی، عجیب دھمکی ہے، اللہ کی دھمکی سنو. آدم کے بیٹے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے آدم کے بیٹے. آدم کا بیٹا کون ہے؟ میں اور آپ. اللہ ہم سے مخاطب ہے، وہ آدم کے بیٹے تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر، اپنے آپ کو میرے لیے کیا کر؟ ہاں، دین کے کاموں کے لیے، اعمال کے لیے، ہاں میرے لیے کیا کر لے فارغ. تو کیا ہوگا پھر؟ میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے دل کو کیا کروں گا؟ تو چٹی روٹی کھا کے بھی کہے گا اللہ کا شکر ہے. ہاں تو گرمی میں پسینے ہاں، ٹوٹی چارپائی پہ سو کے بھی کیا کہے گا؟ اللہ کا شکر. پہلے بھی سنایا تھا نا، اس رمضان کی بات ہے. اس رمضان ایک ساتھی ہے تو مجھے اس کے حالات پتہ ہیں، بہت کمزور ہے، بہت مالی اعتبار سے. تو میں نے اس کو فون کیا، کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جی. یہ نہیں کہ جی اللہ تو شکر ہے بس، ڈھیلا نہیں، بڑے جوش سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جی. میں کہ تنخواہ کتنی ہے آج کل؟ کہتا 8,000 ہے. کتنی؟ میں کہ گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہتا اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا اچھا گزارا ہوتا ہے اور کچھ بچ بھی جاتا ہے. سبحان اللہ. کچھ ہاں یہ ہے کہ آدم کے بیٹے تو اپنے آپ کو میرے لیے کیا کر لے؟ فارغ کر. میں تیرے دل کو کس سے بھروں گا؟ تو غنا سے. تیرے فقر کو ختم کر دوں اور دنیا تیرے پاس خود آئے گی. آگے دھمکی، اللہ کی دھمکی، اگر تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہیں کرتا، فجر میں اٹھنا مشکل، مسجد جانا مشکل، مسجد جانے کا وقت، قرآن پڑھنے کا وقت، دین سیکھنے کا وقت، دین کے کاموں کا وقت، اگر تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہیں کرتا، دھمکی، تیرے ہاتھوں کو مشغولیات سے بھر دوں. املأ یدیک شغلا، تیرے ہاتھوں کو کس سے بھر دوں گا؟ مشغولیت، کام، ٹائم نہیں، کام، ادھر پہنچنا ہے، ادھر ٹائم دیا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے، اس سے میٹنگ ہے میری. ہاں املأ یدیک، تیرے ہاتھوں کو مشغولیات سے بھر دوں گا. ہاں اور تیرا فقر ختم، اور ملے گی دنیا اتنی جو کیا ہے اس سے زیادہ. جس کام کی وجہ سے آپ کو فجر میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کے لیے فجر مسجد میں جانا مشکل ہو رہا ہے، وہ نعمت نہیں ہے، وہ عذاب ہے. جو کام آپ کو مسجد میں جانے سے روک رہا ہے، جماعت کی نماز سے روک رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے روک رہا ہے، دین کے کاموں سے روک رہا ہے، تو تبلیغ کہ ہم اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری، اپنی زندگی کا مقصد اس کو پہچانیں. ہاں مقصد زندگی پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، اپنی قوت لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، جس کو آدمی بول رہا ہے، سن رہا ہے، سوچ رہا ہے، جس کے لیے آدمی سفر پہ سفر کر رہا ہے، جس کے لیے تھک رہا ہے، کھپ رہا ہے، ہاں جس کو آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ ہے مقصد زندگی. اور ضروریات زندگی پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے. کیا کہا؟ جس میں آدمی کیا ہے؟ بقدر ضرورت لگتا ہے، بوقت ضرورت لگتا ہے. اور ضروریات زندگی 5 ہیں. ضروریات زندگی 5 ہیں.
کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں. اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، اس پر دل دماغ نہیں لگانا ہے، اس پر قوت نہیں لگانی، اس کے لیے جان نہیں کھپانی، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے، بقدر ضرورت. جو صحابہ میں مالدار تھے نا، وہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ بہت زیادہ وقت کاروبار کو دیتے تھے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کیا کر دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے. جس سے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، آدمی کا کوئی دخل ہے؟ اسی طرح رزق مقدر کا ہے. جیسے کوئی محنت کر رہا ہو، میری عمر میں اضافہ ہو جائے، لوگ کہیں گے پاگل ہے. محنت سے عمر میں اضافہ، تو محنت سے رزق میں اضافہ. ہاں، اس کا مطلب یہی نہیں کہ کمانا نہیں، ایک حد ہے. ہاں، کمائی ایک حد ہے. ضروریات زندگی، اس میں بقدر ضرورت لگ رہے ہیں، زور نہیں دکھانا کھانوں پر. آج تک بتاؤ بھائی، کھانوں کو سادہ رکھا ہوا ہے لوگوں نے کہ کھانوں پہ زور دکھایا جا رہا ہے. بہت زیادہ. ہوئے کھانے کھائی جا رہے لوگ. کھا نہیں رہے بلکہ کیا کر رہے، کھائی جا رہے. کھانے پہ جانا ہے، کھانے سے آ رہے ہیں، اس کا کھانا ہے، آج تیری طرف کھانا ہے، آج فلاں کا کھانا ہے، آج یہ کھانا ہے، فلاں جگہ. ہاں، توبہ. کپڑوں پہ زور لگ رہا ہے. الماریاں خالی ہیں، بھری ہوئی ہیں، اور کپڑے کی دکانیں خالی ہے کہ رش ہے. زور لگ گیا کپڑوں پر، کھانوں پر، تعمیرات پر. صحابہ کے کھانے کیا تھے؟ سادہ. کپڑے کیا تھے؟ سادہ. مکان کیا تھے؟ اور شادیاں کیا تھی؟ کیوں جی؟ شریعت کہتی ہے شادی سادی، سستی، آسان، جلدی. کیا کہا؟ شریعت کہتی ہے شادی سادی، سستی، آسان، جلدی. شیطانی مزاج، شادی مہنگی، مشکل، رواج کے ساتھ، تاخیر کے ساتھ. کیوں جی؟ آج سستی ہے کہ مہنگی؟ بولو تو صحیح. آسان کے مشکل، جلدی کے تاخیر سے، سادگی کے ساتھ کہ رواج اور فیشن کے ساتھ. یا اللہ، ظلم کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جہاں کے لیے ہے وہاں نہ لگانا. یہ صلاحیت کس لیے تھی کہ مقصد زندگی پر لگاتے، وہ صلاحیت لگ گئی ضروریات زندگی پر. ہاں، یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ اور ظالم کی دعا قبول نہیں. زور غلط جگہ لگ گیا. کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر، شادیوں پر، سواریوں پر. صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا. 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے، گزارا کیسے؟ کھجور اور پانی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 70,000 درہم تقسیم کر رہی ہیں، کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں. عبدالرحمن، یہ کپڑوں پہ خوشبو کیسی؟ حضور میں نے شادی کی. تو بھائی، یہ تبلیغ کا کام 4 ماہ سر آنکھوں پر، 4 ماہ لگ گئے آپ کے. مبارک. آپ 2 سال سے شب جمعہ پہ آ رہے ہو سر آنکھوں پر. ہاں جی، میرا 20 سال پہلے سروزہ لگا تھا. سروزہ تو لگا تھا، بعد میں کیا کرتے رہے بھائی؟ وہ فلاں بزرگ کے ساتھ میرا سروزہ لگا. ہاں، وہ فلاں جو بزرگ تھے نا، مقیم جو تھے، میرے دادا تھے. وہ کیا تھے میرے بھائی. 4 ماہ لگے، چلہ لگا. شب جمعہ پہ آتے ہیں آپ، ماشاء اللہ. تبلیغ کیا ہے کہ مقصد زندگی کو پہچانیں
اور اپنی صلاحیت مقصد زندگی پر لگائیں. مقصد زندگی کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، دین کا احیاء، دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا. ہاں دیکھو نا، عجیب بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ساری زندگی کیا ہے، ساری زندگی کیا ہے، آج اس کام کے لیے وقت ہی نہیں. جو کام ساری زندگی کیا ہے، نہیں وقت نہیں. لوگ اس کو کام نہیں سمجھ رہے، لوگ اس کو کام ہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ کام ہے کوئی. دیکھو نا، بہت بڑا طبقہ ہے، عمرے کرتا ہے، بہت اچھا، مبارک، سر آنکھوں پر مبارک. عمرے پہ جا رہے ہیں، عمرے سے آ رہے ہیں، اور سروزہ لگانے کو کیا سمجھ رہے ہو؟ صحابہ نے مکہ مدینہ چھوڑا کس لیے؟ اس کام سے. مکہ مدینہ چھوڑا کس لیے؟ دعوت کے کام، تبلیغ کے کام کے لیے. قدر، زندگی کی قدر. کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے اور ہم سے پہلے مر بھی گئے. کیوں جی؟ ہم سے کم عمر والے مرے کہ نہیں مرے؟ ہم بھی 100 سال پہلے مر سکتے تھے کہ نہیں؟ 200 سال پہلے ہم مر سکتے تھے؟ نہیں مر سکتے تھے. زندہ ہیں، زندہ ہیں. قدر کریں. جوانی اس کی قدر کریں. صحت، ہاتھ ٹھیک ہیں، زبان ٹھیک ہے، بول رہے ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، عقل ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہیں. قدر کریں. قدر زندگی کی، وقت کی، صحت کی، جوانی کی، فراغت کی. ہاں، یہ جو سو رہے ہیں نا، سو ہی جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑا کام آج کل کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. اللہ نے رات بنائی کس لیے؟ بولو بھائی. رات بنائی کس لیے؟ اور دن کس لیے بنایا ہے؟ تو کتنا بڑا طبقہ ہے جو کب سوتا ہے؟ کب سوتا ہے؟ ہائے ہائے. تو کتنی قیمتی زندگی کہاں گزر رہی؟ سونے میں. اور کتنی قیمتی راتیں ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں اور قرآن کی تلاوت، اور دو نفل. ہاں، ہمارا مقصد ہے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو. یہ مقصد ہے. اچھا، ڈرم ہے نا، ڈرم، اس میں ایک ٹونٹی لگائی، پھر دوسری ٹونٹی لگائی، پھر تیسری لگائی. نکلے گا کتنا؟ جتنا ڈرم میں ہے. ٹونٹیاں زیادہ لگانے سے کیا ہوگا؟ مشقت بڑھے گی. کیا بڑھے گی؟ مشقت بڑھے گی. یہ نہیں کہ بھئی جو اس کے اندر ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. تو زندگی کی قدر ہے کیا؟ زندگی کو غنیمت سمجھو، جوانی کو غنیمت سمجھو، فراغت کو غنیمت سمجھو، خوشحالی کو غنیمت سمجھو، صحت کو غنیمت. کیا مطلب غنیمت سمجھو؟ اس کو صحیح مصرف پر لگاؤ. اور صحیح مصرف کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. ایک ہے دیندار بن جاؤ، ایک ہے دین کے مددگار بن جاؤ. نماز پڑھنا دین ہے، دین کی مدد نہیں ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، پہلی سب بہت مبارک، سر آنکھوں پر بھائی. اشراق پڑھتے ہیں آپ، تہجد پڑھتے ہیں، عمرہ کر کے آ رہا ہوں میں. دین کی مدد. ہاں،
یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. اللہ کے دین کی مدد. ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی آیا. کیا کہا؟ ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا صاحب میرے گھر چوری ہو گئی. میرے گھر کیا ہو گئی؟ اس نے کہا بھائی میں نے نہیں کی. اس نے کیا کہا؟ میں نے. اب سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ بول رہے ہیں؟ سچ سچ بول رہا ہے نا. اور صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ غلط بول رہا ہے. سچ بول رہا ہے کہ اس نے چوری نہیں کی، اور غلط بول رہا ہے. اس لیے نہیں آئے کہ آپ نے چوری کی، اس لیے آئے کہ آپ اس علاقے کے ذمہ دار ہیں، یہاں چوری ہونی نہیں چاہیے. اب ہو گئی تو اس کا سراغ لگانا آپ کے ذمے. تبلیغ میں کسی کے پاس جاؤ نا گشت کرنے، کہتا میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، ابھی نماز پڑھ کے تو آ رہا ہوں، ابھی نماز پڑھ کے تو آ رہا ہوں. وہ سمجھ رہا ہے تبلیغ والے نماز کی دعوت دے رہے ہیں. تبلیغ کیا ہے؟ اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے. پورا عالم ہماری محنت کا میدان، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو. سارے انسانوں کو ہدایت ملے، 100% لوگ نہ مسلمان نمازی بن جائیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، اذان پہ بازار بند ہو جائیں، فجر میں مسجدیں بھر جائیں. واہ واہ، کیا اسلام کی شان و شوکت ہے، اور اسلام کی عزت ہے، اور اسلام کا حسن ہے، اور اسلام کی خوبصورتی ہے، اور اسلام کا کمال ہے. کس میں؟ کہ فجر میں مسجدیں بھری ہوئی. ایک ہے دکان چمکے، ایک ہے اسلام چمکے. آج کا جو دکاندار ہے اس کی جو صلاحیت لگ رہی، وہ دکان چمک جائے اس پر لگ رہی کہ اسلام چمک جائے اس پر لگ رہی؟ ہم مسلمان پہلے ہیں دکاندار، مسلمان پہلے ہیں زمیندار، مسلمان پہلے ہیں کارخانے دار. تو پہلے فکر کیا کرنی؟ کیا چمکے؟ اسلام چمکے، اسلام کا کلمہ بلند ہو، اسلام کا بول بال. پھر محنت کرو. دکان کی بھی منع تو نہیں کر رہے. یہ ہے تبلیغ، یہ ہے زندگی کا مصرف. ہاں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم دنیا میں نہیں آئے. اللہ نے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ ہم اس بات کی محنت کریں. تو پہلی بات ہے سب نیت کریں. ہم نے اپنی زندگی، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی صبح شام اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگانی ہے. انشاءاللہ. انشاءاللہ میں کرنٹ کوئی نہیں ہے. ہاں، یہ جذبہ ہو، یہ فکر ہو، یہ شوق ہو. کیا بات ہے. اسلام زندگیوں میں نظر آ رہا. مسجدیں بھری ہوئی ہوں. واہ واہ. اذان پہ بازار بند. کیا بات ہے. سب مسجد. کچہریاں کیا ہو جائیں؟ جب دین آئے گا تو کچہریاں کیا ہو جائیں گی؟ جیلیں. بولو بھائی. توبہ 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 توبہ. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا تو پتہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا اہل حکمران. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو ایک وزیر صاحب نا، یہ واقعہ ہے، وہ وزیر جیل خانہ جات تقریر کر رہے تھے، ہم پاکستان میں جیلوں کی تعداد بڑھا دیں گے. سبحان اللہ. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حکمران کیا ہے؟ نہ کوئی سمجھ، نہ کوئی عقل، نہ دین کی کوئی پتہ ہے. بس جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. جو مال کو صحیح مصرف پہ خرچ، جو پتہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ تقریبات پہ. ہاں، بڑے بڑے گھر بنائیں گے.
اور لوگ جا کے کہیں گے ماشاء اللہ. لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا بڑا میرا مکان ہے. کہتے ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا. ہاں جب وہ حاضر خدمت ہوئے نا, حضور نے سلام کا جواب نہیں دی. چوری کی تھی, قتل کیا تھا, کیا کیا تھا؟ مکان ذرا تھوڑا سا اونچا بنا لیا. سلام کا جواب. انہوں نے صحابہ سے پوچھا بھی حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے. تو بتایا صحابہ نے کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور دریافت فرمایا تھا یہ ہے کس کا, یہ بنایا کس نے؟ تو سمجھ گئے کہ حضور کو میرا یہ گھر پسند. واپس گئے, گھر کو گرا دیا. ہاں دوبارہ کبھی آپ کا گزر ہوا وہاں سے, فرمایا کہ وہ ایک قبہ نما مکان بنا تھا, وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا وہ تو انہوں نے گرا دیا. اس پر آپ نے فرمایا ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو, سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. 2 مرتبہ فرمایا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پہ لگ جاتا ہے. ہاں اور قیامت کی نشانی بتائی. ہاں بڑے بڑے گھر بنیں گے, اونچے اونچے یہ پلازے, یہ کس کی نشانی ہے؟ اور آج لوگ اونچا مکان بنا کے لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. سبحان اللہ. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. جو مال کو صحیح مصرف پہ خرچ, ہائے 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 ایک واقعہ ہے نہیں بتانا چاہیے. پچھلے دنوں ایک بیوہ کا فون آیا. یا اللہ نامناسب سی بات ہے لیکن سمجھ آ جائے. اس نے کہا مولوی صاحب مقروض ہوں, خاوند فوت ہو گئے, قرضہ اتارنے کے لیے روزانہ زنا کرواتی ہوں, اور اس کے بعد آ کر تہجد پڑھتی ہوں. اس کے بعد ہائے 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 یہ مال اس لیے ہے کہ فنکشنوں پہ خرچ ہو, تقریبات پہ خرچ ہو, سیر سپاٹے پہ خرچ ہو, بڑے بڑے پلاٹ بناؤ, بڑے بڑے محل بناؤ. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ان کے مالوں میں حق ہے. کس کے لیے؟ یہ نہیں کہ احسان کریں گے, نہیں, ان کا حق ہے. جو مانگتے ہیں ضرورت مند, کمانے کے قابل نہیں, اور جو نہیں مانگتے ضرورت مند ہیں, سفید پوش ہیں, مانگتے نہیں ہیں, ان کا حق ہے. مال کس لیے ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. قرآن بتاتا ہے مال کہاں خرچ کرنا ہے. رشتہ دار, والیتامی یتیم, والمساکین ضرورت مند لوگ, وابن السبیل مسافر, والسائلین مانگنے والے جو کمانے کے قابل نہیں, وفی الرقاب گردنیں آزاد کرواؤ. اس میں یہ مقروض اور بے گناہ جیلوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں. وفی الرقاب. میں نے آج تک کوئی مالدار نہیں دیکھا کہ جس نے زکوٰۃ کے علاوہ یہ 6 مصرف اپنے طے کیے ہوئے ہوں کہ اتنا مال جو ہے میں نے یہ 6 مصرف پہ لگانا ہے. اور یہ 6 مصرف پتہ قرآن نے کون سے بتائیں؟ زکوٰۃ کے علاوہ بتائیں. حدیث میں آتا ہے یہ 6 مصرف زکوٰۃ کے علاوہ ہیں. ہاں جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں, جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نااہل حکمران, جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت اور وقت ضرورت کے وقت نہیں ہوں گی, اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو مرد نہیں عورتیں حاوی ہو جاتی, عورتیں حکمران بنتی. ہاں تو یہ زندگی ہماری نہیں ہے. میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا, میری زندگی تو موت کیوں آئی, میری صحت تو بیماری کیوں آئی, ہماری نہیں ہے.
یہ اللہ نے دی ہے. کس لیے دی ہے؟ ہم اس بات کی محنت کریں کہ کیسے سب اللہ کو پہچانیں، کیسے دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت. لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے؟ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے؟ ہمیں کس کی ماننی ہے؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ ہمیں کس سے دوستی لگانی ہے؟ ہمیں کس سے امیدیں لگانی ہے؟ کس کے سامنے سر جھکانا ہے؟ کس کے سامنے ماتھا ٹھکانا ہے؟ اور کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی اللہ، مقصود بھی اللہ، معبود بھی اللہ، محبوب بھی اللہ. اس اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری کہ یہ جذبہ پیدا کریں ہر مسلمان میں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ مجھے آنکھیں اللہ نے دی ہیں، میری نہیں ہے. ہر وقت اس بات کا احساس ہو کہ یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، یہ عقل اللہ نے دی ہے، یہ بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے، کھانا اللہ کھلاتے ہیں، پانی اللہ پلاتے ہیں، یہ دل اللہ کے امر سے چل رہا ہے، یہ رگیں، یہ ہڈیاں، یہ جوڑ، یہ پٹھے، یہ پتا، یہ پھیپھڑا، یہ نیند آنا، یہ بیدار ہونا، یہ پیشاب پاخانہ، یہ سانس اندر لے جانا باہر نکالنا، یہ گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، 2 بچے، 4 ہیں، 5 ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں. یہ ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی ہیں. ہمارا اس میں کوئی دخل؟ تو ہمیں پھر کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ اللہ ہے اور آخرت ہے، مرنا ہے، یہ سب چھوڑ جانا ہے، اور جنت ہے، جنت ہے، اور جہنم ہے، اور قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، فرشتے ہیں، ہر وقت استحضار ہو. فرشتے ہیں بیٹھے لکھ رہے ہیں کیا صحیح کیا غلط، کیا اچھا کیا برا، کیا جائز کیا ناجائز، کیا حلال کیا حرام، کیا دیکھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، رات کہاں گزر رہا ہے، دن کہاں گزر رہا ہے، اندھیرے میں کیا کر رہا ہے، اجالے، سب دیکھا جا رہا ہے. فرشتے ہیں، فرشتے ہیں. ہاں، اور حساب کتاب ہونا ہے. حساب یہ ہے محنت. اس کے لیے ہر مسجد میں کیا ہو؟ مشورہ. ہر مسجد میں تبلیغ ذمہ داری، زندگی کا مقصد. یہ جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں، 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، چلے لگے ہوئے ہیں، سروزے لگے ہوئے ہیں، پرانے لگے ہوئے ہیں، نقد لگے ہوئے ہیں، قریب لگے ہوئے ہیں. اور یہ کیا کریں؟ یہ اپنی مسجد میں روزانہ مشورہ کریں. اپنی مسجد میں روزانہ مشورہ کریں. سب کو جوڑیں. کوئی جوڑے گا، کوئی نہیں جوڑے گا، کوئی آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کوئی بیٹھے گا. منت کریں، خوشامد کریں، دوستی لگائیں، تعلق بنائیں، صبر کریں، برداشت کریں. ہاں، سب کو جوڑیں. پھر کیا کریں؟ 2 کی جوڑیاں بنائیں، 2 کی. پورے محلے کو تقسیم کریں. گھر جائیں، گھر جائیں، گلی جائیں، ہر غریب امیر تک جائیں، ہر پڑھے لکھے، ہر دفتر، جہاں تک جا سکتے ہیں پھریں. اور ایک کے پاس جا کر منت، خوشامد. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات کس کی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. واہ واہ. اب گشت کر رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، 2 بیل دے رہے ہیں، باہر کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شام کو آنا، شام کو جائیں گے، کل آنا، کل جائیں گے. انتظار کرو، مصروف ہیں. صبر کرو، برداشت کرو. ہاں، درخت کا تنا ہے، ایک بار نانا وہ تو کھڑا ہے، 2 10 50 100 وہ گر گیا. وہ آخری بار سے نہیں ہے، پہلے کا بھی اثر ہے. ہاں، گشتیں، پھرنا، نقل و حرکت، ایک کے پاس جانا، ایمان کی بات، آخرت کی بات. اعمال سے زندگی بنتی ہے بھائی. سمجھانا ہے، منت خوشامد کرنا ہے، مسجدوں کی طرف لانا ہے، سب کو نمازی بنائیں. اب آپ کے محلے میں 500 مسلمان ہیں، 500 مسلمان ہیں آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد کے ارد گرد 500 مسلمان ہیں. تو فجر میں کتنے ہونے چاہیے؟ بھائی آپ بتاؤ. اپنے محلے کا اندازہ لگائیں، اپنے گاؤں کا، اپنی کالونی کا، اپنی بستی کا، کہ ہماری مسجد میں فجر میں نمازی کتنے ہیں؟ بولو بھائی، بولو تو صحیح.
فجر میں نمازی کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں؟ تھوڑے ہیں کہ بہت تھوڑے؟ اور ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے نماز، ہاں جیسے ایس ایچ او نے کہا نا میں نے چوری نہیں کی۔ یہ محنت ہے سب کو نماز۔ ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب بڑی پریشانی ہے جی، بڑی پریشانی، کوئی خاص وظیفہ بتاؤ۔ کیا کہنے لگا؟ کوئی خاص وظیفہ بتاؤ۔ اس سے کہا تم فجر کی نماز مسجد میں پڑھا کرو۔ کہتا کوئی سوکھا جا کام دسو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی سوکھا جا، ہاں فجر میں مسجدیں بھرے ہیں، یہ جذبہ پیدا ہو، یہ جو شب جمعہ پہ آئے ہوئے نا، یہ جذبہ پیدا ہو ان کے اندر، ہمیں اپنی مسجد کو کیا کرنا ہے؟ آباد کرنا ہے۔ ہماری مسجد فجر میں کیا ہونی چاہیے؟ بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ جذبہ، یہ کرنٹ ہے یہ والا۔ آپ جس مارکیٹ میں ہو آپ، کیوں جی کتنی دکانیں کہ 100 دکانیں، تو آذان پہ کتنی دکانیں بند ہو رہی ہیں؟ بولو بھائی، ہم دکاندار ہیں کہ مسلمان دکاندار ہیں؟ ایک ہے دکاندار، ایک ہے مسلمان دکاندار۔ تو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہے؟ آپ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ یا اللہ، کوئی وظیفہ بتاؤ، سبحان اللہ، کیا بتاؤ؟ اب ایک جملہ سنو غور سے، فرائض کی کمی سے جو پریشانی آئیں گی، کیا کہا؟ فرائض کی کمی سے جو پریشانی آئیں گی وہ وظائف کی کثرت سے پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ فرائض کو چھوڑ رہا ہے اور وظائف پوچھ رہا ہے، واہ واہ، اور بتانے والے بتاتے ہیں یوں پڑھو، یوں کرو، وہ کرو۔ یہ ایسے ہے جسے دائیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے اور بائیں پہ دوائی لگا رہا ہے اور پھر کہتا جی فرق ہی نہیں پڑا۔ ہاں، حرام کے ارتکاب سے جو بلائیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی وہ عبادت کی کثرت سے ختم، کیا کہا؟ حرام کے ارتکاب سے جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی وہ عبادت کی کثرت سے ختم نہیں ہوں گی۔ لوگ حرام کو چھوڑتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کوئی عبادت۔ سب سے بڑا وظیفہ فرائض کو پورا کرنا، حرام سے بچنا۔ کیا کہا؟ فرائض کو کیا کرنا ہے اور حرام سے کیا کرنا ہے؟ یہ محنت ہے۔ نماز زندہ ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو، واہ واہ۔ گھروں میں دوست اکٹھے ہوئے، رشتہ دار اکٹھے ہوئے، چلو بھی آج نماز کے فرائض کا مذاکرہ کرتے ہیں، چلو بھی آج نماز کے واجبات کا مذاکرہ کرتے ہیں، چلو بھی آج دعائے قنوت کا ترجمہ سنا ہوئے ہیں۔ یہ ماحول ہے ہمارے خاندانوں میں۔ اور کاروبار کا کی حال ہے؟ چلو کس کا ہے؟ اور کی بنیا خدا کی بنیا اور پیمنٹ فلاں پیسے تو باہ دماغ جیسے معاف نہیں ہو گئے، بس پیسہ پیسہ، کاروبار، گھر، حالات حاضرہ۔ تو انہیں پتہ لگا پٹرول سستا ہو گیا، جدھر بیٹھو ادھر کا پٹرول سستا ہو گیا، جدھر ادھر کا پٹرول مہنگا ہو گیا، پتہ ٹماٹر بڑے مہنگے ہو گئے یار، تو نہ کھاؤ، مہنگے ہو گئے تو کیا کرو؟ استغفر اللہ، کیا دماغ کدھر گھسا ہوا ہے ہماری محنت کہ لوگوں میں دین سیکھنے کا شوق ہے، قرآن کی تلاوت، واہ واہ، قرآن سے عشق ہو، قرآن سے محبت ہو، تلاوت کا ذوق ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے 5 باتیں بتائیں۔ کتنی باتیں بتائیں؟ میں جو یہ 5 کام کر رہا ہے یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ پہلی بات فرمایا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ کون ہو؟ سب سے زیادہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، یہ سب سے بہترین آدمی۔ اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ تقوی کیا ہے بھائی؟
عبادت کی کثرت کا نام تقوی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. ہاں، اور تقوی کی علامت تنہائیوں کا پاک ہونا. کیا کہا؟ تقوی کی علامت تنہائیوں کا کیا ہونا؟ پاک. کیسی عجیب حدیث ہے، بڑی سخت ہے. آپ نے کہا کہ قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کیا ہے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر عمل لائیں گے. تہامہ جگہ ہے، وہاں پہاڑ ہے. تہامہ کے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کر آئیں گے، لیکن ان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں لگے گی. وہ اعمال سارے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے. صحابہ نے اس کے حضور وہ کون ہوں گے ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان جیسے تو نہ بنیں. تم جیسے ہی ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، اعمال کرتے ہوں گے، اور عجیب بات فرمائی وہ رات کا قیام بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی. وہ تنہائیوں میں حرام کام کا ارتکاب کریں گے. وہ تنہائیوں میں کیا کریں گے؟ ہاں. تو سب سے بہترین آدمی کون؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں، لوگوں کی نگاہ میں نہیں. اور عزت والا وہی ہے جس کی عزت اللہ کے ہاں. اس لیے کہتے ہیں بعض لوگ دنیا میں بڑا نام ہے، بڑی شہرت ہے، بڑی واہ ہے، اور آسمانوں میں وہ بالکل گمنام ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. اور بعض لوگ دنیا میں انہیں کوئی نہیں جانتا ہے، بڑے گمنام ہیں، لیکن آسمانوں میں بڑا چرچا ہے ان کا، آسمانوں میں بڑا نام ہے ان کا. عزت والا وہ جس کی عزت کہاں ہو؟ اللہ کے ہاں. تو اللہ کے ہاں عزت والا کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. دوسری بات فرمائی تم میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، جس کو قرآن سے عشق ہو، قرآن سے محبت ہو، تلاوت کا ذوق ہو، قرآن تلاوت کا مزاج ہو، جس کو تلاوت کے بغیر چین نہ پڑے. جب قرآن پڑھ رہا ہے، جب تک وہ قرآن، جب موقع ملے قرآن کھول رہا ہے. ہاں، آپ بتاؤ صبح کو تلاوت زیادہ ضروری ہے کہ چائے زیادہ ضروری ہے؟ بولو بھائی، تلاوت زیادہ ضروری ہے نا. ہاں، تو ناغہ کس کا ہوتا ہے؟ تلاوت کا ہوتا ہے کہ چائے کا ہوتا ہے؟ ناغہ کس کا ہوتا ہے؟ سر کب بھاری ہوتا ہے؟ جب تلاوت چھوٹ جائے یا چائے چھوٹ جائے؟ سر کب بھاری ہوتا ہے؟ جب چائے اور تلاوت چھوٹ جائے. اور چلو کوئی گل نہیں. ہاں، سب سے بہترین آدمی جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا. تیسری بات فرمائی جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا ہو. ہاں، آپ نماز پڑھ رہے، اب نماز کا حکم، آپ بھی نماز پڑھو. اب اس پڑوسی، فلاں پڑوسی نہیں آتا ہے، یہ دکاندار نہیں آتا ہے، فلاں حکم کرو، نماز کی طرف بلاؤ، نیکی کی طرف بلاؤ. اور چوتھی بات جو سب سے زیادہ برائی سے روکنے والا ہو. برائی سے، ہاں، گناہ کو دیکھا منع کر رہے بھی نہیں، یہ گناہ ہے بھائی، ناجائز ہے بھائی، حرام، اللہ ناراض ہوں گے بھائی. اور پانچویں بات فرمائی جو سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، رشتوں کو ملانے والا، رشتوں کو جوڑنے والا. ہاں، یہ محنت ہے بھائی، یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تلاوت کا ذوق بنے، ذکر کا مزاج بنے. آپ کیسی خوبصورت حدیث ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. واہ، آپ نے فرمایا دو کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، اس میں سے کتنا وقت میں درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور چوتھائی وقت درود شریف پڑھ لیا کروں. میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. حضور تہائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کرو تو بہتر ہے.
حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ حضور 2/3 وقت درود شریف؟ فرمایا ٹھیک ہے زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ عرض کہ اچھا حضور میں سارا وقت درود شریف کو ہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تمہاری پریشانیاں بھی دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ یہ محنت ہے کہ لوگوں میں شوق پیدا ہو ذکر کا، تلاوت کا، دعاؤں کا۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولو بھائی، آدمی لاکھوں بھی کمائے تو پھر بھی کس کا محتاج ہے؟ کروڑوں بھی کمائے پھر بھی کس کا محتاج ہے؟ سانس لینے میں کس کے محتاج ہے؟ سانس باہر نکالنے میں کس کے محتاج ہے؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج ہے؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج ہے؟ نیند آنے بیدار ہونے میں کس کے محتاج ہیں؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ نے مانگنے کی فطرت، انسان کی فطرت میں مانگنا رکھا ہے۔ مانگے گا دو مجھے کچھ دو بھائی، یہ مانگنا انسان کی فطرت میں ہے۔ تو مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ اس لیے صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، صبح آنکھ کھلتے ہی دعا ہے، رات کو سوتے ہوئے دعا ہے، نیا کپڑا پہنتے ہوئے دعا ہے، بازار کی دعائیں ہیں، بارش نہ ہونے کی دعائیں ہیں، بارش زیادہ ہو گئی تو دعائیں ہیں، آندھی ہے تو دعائیں ہیں، کسی کو ہنستا دیکھا تو دعائیں ہیں، دعا ہے، اور کسی کو پریشانی میں دیکھا دعا ہے، بیماری کی دعائیں ہیں، عیادت کرنے کی دعائیں ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے تو دعا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے تو دعا ہے، آندھی چلی ہے تو دعا ہے، ہر موقع کی دعا ہے، ہر موقع کی دعا ہے۔ صبح کی دعائیں کتنی ہیں؟ صبح کی تہجد کی دعائیں ہیں، تہجد میں رکوع کی دعائیں ہیں، سجدے کی دعائیں ہیں، قومے کی دعائیں ہیں، جلسے کی دعائیں ہیں، جلسے کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں۔ رمضان کیا ہے؟ دعا ہے۔ رمضان سحری کے وقت کہ دعا ہے، افطاری میں کہ دعا ہے، حج پہ کہ پہلی نظر پڑی بیت اللہ کہ دعا ہے، صفا پہ دعا ہے، مروہ پہ دعا ہے، اور کیا ہے سعی میں دعا ہے، اور کیا ہے طواف میں دعا ہے، مینا مزدلفہ کیا ہے، عرفات دعا ہے۔ مانگو اللہ سے، مانگو اللہ، اللہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ اسے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ موقع کی دعائیں یہ ہے، اس پر لانا ہے سب کو کہ اعمال اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں۔ یا اللہ، آج کل جھگڑے تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں بھائی؟ بولو بھائی، زیادہ ہیں کہ بہت زیادہ ہیں؟ اپنوں سے ہیں غیروں سے ہیں؟ بولو بھائی، جھگڑے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا دین کیا سکھا رہا ہے؟ غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، دلوں میں بغض نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے، دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے۔ تینوں دن وہ ایک صحابی داخل ہوئے، ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے ہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں، ان کا عمل دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک رات ٹھہرے، 2 رات، 3 رات، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، ساری رات سو رہے ہیں، فجر میں اٹھ گئے۔ ایک بات دیکھی کہ رات کو جب آنکھ کھلتی یا کروٹ بدلتے ہیں اللہ کا نام زبان پہ آتا ہے، بس 3 دن بعد ان سے بات کی، میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے، میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ تو فرمانے کی ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں اپنا دل ہر مسلمان سے، فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے۔ اور اگلی بات فرمائی ہے مشکل کا ہے کیا؟ مسئلوں کا حل دین ہے، مسئلوں کا حل پیسہ نہیں ہے۔ آپ سچی بتاؤ، آج کل لوگ مسئلوں کا حل دین سمجھتے ہیں کہ مسئلوں کا حل پیسہ سمجھتے ہیں؟ عجیب بات ہے، لوگ مسئلوں کا حل پیسہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ مسئلوں کا حل کیا ہے؟ دین ہے۔ مسئلوں کا حل کیا ہے؟ دین ہے۔ نماز مسئلوں کا حل ہے، تلاوت مسئلوں کا حل ہے، ذکر مسئلوں کا حل ہے، دعا مسئلوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات مسائل کا۔ آپ نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے اطراف میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا، اور میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ تیسری بات فرمائی میں ضامن ہوں جنت کے سب سے اونچلے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، امانت میں خیانت نہ ہو۔ اور فرمایا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہ 6 کام تم کر لو، فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے، 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ میں جو بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جھگڑا ہو جائے تو گالی دے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے۔ جس میں یہ 4 باتیں ہیں یہ پکا منافق ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں، اللہ کی رضا کا جذبہ آ جائے۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں، کہنا بڑا آسان ہے، ہم تو اللہ کے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ نو نو نو، کہنا نہیں، دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا، دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ شہرت کا جذبہ نہ ہو، دکھلاوے کا جذبہ نہ ہو، ریا کا جذبہ نہ ہو، بڑا بننے کا شوق نہ ہو، لوگوں میں واہ واہ کا جذبہ نہ ہو۔ مرنے کے بعد پتہ لگے کہ کتنے گھرانوں کا خرچہ سر پہ لیا ہوا تھا۔ تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور بڑی قیمتی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا کام دیا ہے۔ کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، دین مسلمانوں کی زندگی میں آئے، مسلمانوں کی زندگی میں آئے، مسلمانوں کے اخلاق بتائیں کہ مسلمان ہیں، معاملات بتائیں کہ مسلمان ہیں، اس کی معاشرت بتائے کہ مسلمانوں کی شادی ہے، اس کا رہن سہن بتائے۔ ہاں، شہد کی مکھیاں کب آتی ہیں؟ جب پھول، بولو بھائی، جب پھول لگ جاتے ہیں تو میلوں دور سے اڑ کے آتی ہیں، اور اگر پھول ہی پلاسٹک کے ہوں، بولو، اگر پھول ہی کس کے ہوں، پلاسٹک کے ہوں، تو شہد کی مکھیاں پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گی۔ غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کب کھلے گا؟ ہم چاہتے کہ چائنا میں والے مسلمان ہو جائیں، یورپ والے مسلمان ہو جائیں، سارا امریکہ اسلام۔ یہ کیسے ہوگا جب مسلمانوں میں اسلام نظر آئے گا، مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر آئے گا۔ ہاں، بکرا بھی ڈوب رہا ہے اور کتا بھی ڈوب رہا ہے۔ کیا کہا؟ بکرا ڈوب رہا ہے اور کتا، تو پہلے کسے بچانا چاہیے؟ پہلے کسے بچاؤ؟ بکرے کو، پھر وقت ملے تو کتے۔ اب مسلمان بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے، کافر بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے، پہلے کسے بچاؤ؟ پہلے کسے بچاؤ؟ جتنے ہم بیٹھے ہوئے نا، ہم میں سے ایک ایک ساتھی اگر دین کی محنت کرے، محنت، دعوت، گشتیں، روزانہ مشورہ، ملاقاتیں، چلے کی جماعت نکالنی ہے، سروزے کی جماعت نکالنی ہے، چارواں کی جماعت نکالنی ہے، سب کو نمازی بنانا ہے، دعوت دے رہے ساتھیوں کو، عمومی گشت آ گیا، آج بیرونی گشت آ گیا۔ اب اگر دعوت کے کام پر زور لگائیں، زور لگائیں، زور لگائیں، تو مسجدوں کی کیا ہوگی؟ نمازیوں کی تعداد کیا ہوگی؟ بولو بھائی، اذان پہ بازار کیا ہونا شروع ہو جائیں گے؟ کیا ہوں گے بھائی؟ اور جماعتوں کا نکلنا کیا ہو جائے گا؟ خروج کیا ہوگا؟ خروج کیا ہوگا بھائی؟ ہر بستی سے جماعتیں جا رہی ہیں، چلے کی، 3 چلے کی، سروزے کی جماعتیں جا رہی ہیں، عمومی گشت ہے، گشت ہو رہا ہے، ہاں، 2 جماعتیں گشتوں میں، 3 جماعتیں گشتوں میں جا رہے ہیں، بیرونی گشت میں۔ جماعت مسجد میں آئے، جماعت مسجد میں آئے، جماعت کو یہ نہ کہنا پڑے، دیکھو بات غور سے سنیں، پتہ کس مسجد میں کام آگے بڑھے گا اور کس مسجد کا کام اٹھے گا، کہ جب مسجد میں جماعت آئے تو جماعت کو یہ نہ کہنا پڑے کہ کون کون گشتیں کروانے کے لیے تیار ہے، جماعت کو یہ کہنا نہ پڑے کیا کہ کون کون گشتیں کروانے کے لیے، بلکہ جماعت پتہ کیا کہے مقامی ساتھیوں سے، بھائی مہربانی کرو تھوڑا ہمیں کیا کرنے دو، ہماری کیا ہو گئی ہے، بس ہماری کیا ہو گئی ہے، جیسے دسترخوان ہے نا، دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے، 10 آدمی 20 آدمی کھانا کھا رہے ہیں،
تو بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے تھوڑا اور لے لو بھائی، تھوڑا یہ بھی کھا لو، تھوڑا اور کھا، تھوڑا سا کھا لو اور بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ او بھائی وہ بس کر یار مڑتے ہی نہیں۔ ہاں تبلیغ کے کام میں کیا کہنا پڑے، اتنا تبلیغ کے کام پہ جان کا پاؤ، اپنے آپ کو تھکاؤ، تقاضوں پہ تقاضے سر پہ لو کہ کیا کہنا پڑے کہ کیا کر لو بھائی، تھوڑا تھوڑا کیا کر لو، کاروبار میں ہاں جس دن ایک ہوتا ہے دکان کا مالک، ایک ہوتا ہے دکان کا ملازم، بار بار گھڑی کون دیکھ رہا ہوتا ہے ہیں؟ اور گاہکوں کی لائن ہے تو مالک کیا کہتا ہے، چائے کی آج کھانا دیر سے کھائیں گے، آج دکان بعد میں بند کریں گے۔ اور جب یہ دکان کا جو مالک ہے نا، جب تھکا تھکایا رات کو گھر پہنچتا ہے اور گاہک بہت تھے، سیل بہت ہوئی آج ہیں، اور تھکا تھکایا گھر پہنچا ہے، کھانے کو بھی وقت نہیں ملا ہے، چائے بھی ٹھنڈی پینی پڑی ہے، وقت بھی زیادہ دینا پڑا ہے، اب تھکا تھکایا جا کے بسترے پڑے گا نا تو کیا کہے گا، آج دیہڑی چنگی لگے۔ ہاں تو تبلیغ میں بھائی دیہڑیاں لگاؤ، تبلیغ میں کیا کرو، تھکاؤ گشتوں میں، دعوت کے تقاضوں میں، محنت میں، 4 ماہ چلے کی جماعت، سروزے کی جماعت، بومی گشت، بیرونی گشت، جماعت آ گئی، نصرت، پھرنا، تھکنا کپنا، اور جب رات کو تھکے تھکائے بستر پہ پڑیں تو کیا کہیں، آج دیہڑی۔ ہسپتال خالی ہیں کہ بھرے میں، بولو بھائی، کتنے لوگ ہیں 2 سال سے بستر پہ ہیں۔ ابھی ایک فالج ہوا ہے کسی کو آج ہیں، یا اللہ کہ جی 5 سال ہو گئے فالج ہوئے، یا اللہ یا اللہ۔ یہ کہنے لگا میں تو اپنے باپ کے پیمپر جو ہے نا روز بدلتا ہوں، کہتے میرا ایک دوست ہے اس کے باپ کو فالج ہوا ہے، وہ 3 دن اس کا پیمپر ہی نہیں بدلتا ہے، کہتا ہے اس کا باپ گل گیا ہے اس کی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عافیت والی زندگی اور عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ تو قدر کریں زندگی کی بھائی، صحت کی قدر کریں، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ کام ہے، اس کو وقت دیں، کیا روزانہ مشورہ کریں، اپنی مسجدوں، روزانہ کی گشتیں کریں، دعوت دیں، ایک کو تیار کریں، سروزے کی جماعت تیار کرنی ہے، چلے کی جماعت تیار کرنی ہے، 3 چلے کی جماعت تیار کرنی ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے، ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے، ہر مسلمان کو ایک جذبہ ہو، عزم ہو۔ او بھائی کدھر ہو گئے، کدھر اللہ کے بندے ہے، گڑبڑا یہ گڑبڑ بات ہے بھئی، یہی تو بات سمجھ رہے ہیں۔ چلو جی بیان ختم، چھٹی کیا ہے؟ یہ جتنے ساتھی آئے ہوئے، کوئی کسی مسجد کا ہے، کوئی کسی محلے کا ہے، کوئی کسی گاؤں کا ہے، کوئی کسی آبادی کا ہے۔ ایک ہوتا ہے ریل کا ڈبہ، ایک ہوتا ہے ریل کا انجن، کیا بھائی، ایک ہوتا ہے ریل کا ڈبہ اور ایک ہوتا ہے ریل کا۔ تبلیغ میں کیا تیار کیے جا رہے ہیں، ڈبے کے انجن کیا تیار کیے جا رہے ہیں، ہاں۔ اپنی نماز پڑھی اور گھر، اب نماز پڑھی، یہ ڈبہ ہے، سب کو نمازی بنانا ہے، سب کو کیا بنانا ہے؟ انجن اکیلا چلتا ہے کہ ڈبے لے کے چلتا ہے؟ اب انجن صاحب اکیلے جا رہے ہیں، لاہور سے کراچی، کراچی سے لاہور، لاہور سے کراچی، کراچی سے لاہور۔ اس سے پوچھا بھائی انجن ڈبے کدھر ہیں، اکیلی چلے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا شکر ہے کہ میں ہی چلا جا رہا ہوں۔ انہوں نے کیا شکر ہے، انجن، یہ انجن ہے، انجن اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، سب کو نمازی بنانا ہے، ہاں، اپنی مسجد سے جماعتیں نکالنی ہیں، 4 ماہ کی، چلے کی، 3 دن کی، ہاں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہے۔
इंजन अकेला नहीं, डब्बे लेके चलता है, और इंजन इंजनों के साथ नहीं चलता। 10-12 इंजन जा रहे हों, क्या कहा, 10-12 इंजन इकट्ठे जा रहे हों, कैसा लगेगा? लाहौर से कराची क्या जा रहे हैं 10-12 इंजन, ये पुराने इकट्ठे होते हैं, अपना सरोजा लगाते हैं। पुराने एक जमात में सरोजे सारे पुराने, ये सारे इंजन इकट्ठे हो गए। जो अपनी अपनी पूरी जमात निकाल सकते थे मस्जिद की, कोई इकट्ठे होकर क्या सरोजा लगा रहे हैं। अब हम शब जुमा पे आए, माशाल्लाह मुबारक, बहुत अच्छी बात है। हम अपने मोहल्ले के कितने लोगों को तैयार करके लाए? आज हमने कितनी मेहनत की, पिछली शब जुमा से शब जुमा हमने कितनी मेहनत की, हम कितने लोगों को तैयार करके लाए? हम खुद आए हैं कि लोगों को भी लेकर आए? आना एक आना, लाना 100 लाना। कि जी मैं तो शब जुमा आता हूँ। भाई शब जुमा पे तो आते हो, भाई हर दफ़ा नए नए लोगों को लेकर आते हो। तो भाई वक्त थोड़ा है, काम ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है? बोलो भाई। 3 नियत करें, ये काम करना है इंशाअल्लाह। क्या करें? सब हर काम की इब्तिदा नियत से है। जो काम भी है, बड़े बड़े कारोबार हो रहे हैं, उससे पहले नियत की थी उन्होंने, हमने ये काम करना है। बिल्डिंगें बनती हैं, नियत होती है ना। हम नियत करें, हमारे दिल में नियत हो, हमें दीन की मेहनत करनी है इंशाअल्लाह, हमें तबलीग का काम करना है इंशाअल्लाह, हमें दीन को दुनिया में फैलाना है इंशाअल्लाह। नियत करें, दुआ मांगे, मांगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि अल्लाह मुझे इसकी तौफीक अता फरमा, अल्लाह मुझे इस काम के लिए कबूल फरमा, अल्लाह ये काम मेरे लिए आसान फरमा, अल्लाह मुझे इस काम की समझ नसीब फरमा, अल्लाह मुझे इस काम पर इस्तिकामत नसीब फरमा। और कोशिश करें, कोशिश के तायीन करें, माहाना इतना वक़्त देना है, सालाना इतना वक़्त देना है, रोज़ाना इतना वक़्त देना है, दीन के काम को, तबलीग के काम को तय करें। करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, कर लेंगे, बताते हैं, आते हैं। कब तक भाई, कब तक भाई? काम करना है। काम बहुत से कहते बोले सब काम तो यही हैगा, असल काम ही यही हैगा, तो करते क्यों नहीं फिर? हैं, काम तो यही हैगा भाई। आदमी जिसको काम समझता है उसको करता है। किसी काम को करने के लिए ये नहीं देखा जाता कि वक्त फारिग है कि नहीं। जो काम है आदमी ने करना है, 1000 मसरूफियात में से वक्त निकालना है। और जिस काम को आदमी नहीं करता ना, उसकी वजह ये नहीं है कि उसे वक्त नहीं मिला, नहीं, उसके दिल में उसकी अहमियत ही नहीं है। जितने हम बैठे हुए ना, अगर हम अपनी अपनी मस्जिदों को रोज़ाना वक़्त दें, 2-2.5 घंटे, 2-2.5, हम मशवरा करें, हम रोज़ाना गश्तें करें, जितने हम बैठे हुए हैं, क्यों जी, काम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो भाई। अगर हम अपनी अपनी मस्जिद से पूरी जमातें निकालें सरोज़े की, जब सरोज़े का खुरूज बढ़ेगा, फिर चिल्ले का भी बढ़ेगा। हाँ, हर मोहल्ले में 1-2 आदमी चाहिए जिनको ये फ़िक्र लग जाए कि ये काम है, ये करना है, निकलना है, लोगों को निकालना है, जमातें निकालनी है, मस्जिद को आबाद करना है, फजर में मस्जिदें भरनी है, फजर में मस्जिदें भरनी है, आसान पे बाज़ार बंद होने। कोई 2-3 साथी चाहिए हर मस्जिद में जिनका ये जज्बा हो, अज़म हो, शौक़ हो, नीयत हो, फ़िक्र हो, एहसास हो, तलब हो, इसके लिए थक रहे हों, खप रहे हों, फिर रहे हों, मिन्नत खुशामद कर रहे हों, हाँ, और जनाब दुआएँ मांग रहे हों, दुआएँ जिनको लगी हुई हो। बस ख़राब हो गई ना, बस तो ड्राइवर ने कहा भी उतर के धक्का लगाओ। अब 20-25 आदमी धक्का लगा रहे हैं, बस हिल नहीं रही। 20-25 आदमी धक्का लगा रहे हैं, बस हिल नहीं रही। तो पीछे जाके देखा कि बस क्यों नहीं हिल रही, क्या बात है? तो क्या देखा कि 2 आदमी तो धक्का लगाते हुए लाल पीले हो रहे हैं और पसीने और बुरा हाल हो रहा है। बाकियों ने बरकत के लिए हाथ रखा हुआ है, बाकियों ने बरकत के लिए। हाँ, ये तबलीग में मसला चल रहा है। क्या है? बरकत के लिए। तो भाई
اللہ سمد ہیں. اللہ کون ہے؟ سمد کا مطلب اللہ کسی کے محتاج، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج. ہم دین کا کام کریں گے تو دین کی ترقی ہے، دین کا فائدہ ہے، دین چمکے گا کہ ہماری ترقی ہے، ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے، تبلیغ کو وقت نہیں دیتے، محنت نہیں کرتے، تو اس میں دین کا نقصان ہے کہ ہمارا نقصان ہے؟ کس کا نقصان ہے بھائی؟ وقت دیں، جی چاہے نہ چاہے، طبیعت مانے نہ مانے، ترتیب زندگی ٹھیک کریں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں. بڑی قیمتی زندگی، نظام الاوقات بنائیں، نظام الاوقات بنائیں. یہ گھر کا وقت، یہ مسجد کا وقت، یہ کاروبار کا وقت، یہ قرآن کا وقت، یہ ذکر کا وقت، یہ دعاؤں کا وقت، تبلیغ کے تقاضوں میں آگے بڑھیں. مقصد زندگی پر جان لگائیں، مقصد زندگی پر جان لگائیں، ضروریات زندگی کو سادگی پر لائیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ خواہشات زندگی. یاد ہے کہ بھول گئے؟ کیا بات ہوئی تھی؟ 3 چیزیں: مقصد زندگی اور ضروریات زندگی اور جب ضروریات زندگی کو ہم سادگی پر لائیں گے اور مقصد زندگی پر جان لگائیں گے، پھر خواہشات زندگی وہ جنت میں پوری ہوں گی. کیوں کہ خواہشات لامحدود ہیں اور دنیا کی زندگی محدود ہے. تو محدود زندگی میں لامحدود خواہشات پوری. 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی. اب خواہشات جنت پوری ہوں گی جہاں اعلانات ہوں گے: زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، وہاں صحابہ سے ملاقاتیں، وہاں انبیاء سے ملاقاتیں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اللہ کا دیدار ہوگا. جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جو چاہو پہنو، جیسی چاہو شکل و صورت بنوا لو. واہ واہ، کیا مزے کی زندگی ہوگی، کیا مزے کی زندگی ہوگی. قیامت کا دن ہوگا اور سارے انسان ایک میدان میں ہوں گے. انبیاء بھی موجود ہیں، صحابہ اولیاء بھی موجود ہیں، خاندان رشتہ دار دوست احباب بھی موجود ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے قیامت تک کے سارے انسان موجود ہیں اور اعمال تولے جائیں گے. اور جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو فرشتہ اعلان کرے گا: فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج وہ کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی ملی ہے کہ آج کے بعد کبھی وہ ناکام نہیں ہوگا. واہ واہ، اللہ اس دن کی عزت اور اس دن کی نیک نامی سب کو نصیب فرمائے. واہ واہ، آج وقت ہے بھائی، توبہ کریں، توبہ کروائیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں. یہ تبلیغ کے تقاضے، اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے. یہ گشتوں کے پیچھے کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے. اس روزے کے پیچھے کتنوں کی زندگیوں کا بدلنا چھپا ہوا ہے. منت خوشامد کر کے لوگوں کو شب جمعہ میں لائیں، اس کے پیچھے کتنوں کی ہدایت ہے، کتنوں کی توبہ ہے، کتنوں کی سوچ بدلے گی، شوق بدلے گی. اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے اور جناب 30 میل دور جا کر، نہیں 50 میل دور جا کر پتہ لگا کہ میں تو غلط آ گیا، میں تو موڑ غلط کاٹ بیٹھا، وہ تو دوسرا موڑ تھا، اور 30 میل دور نکل گیا اور 50 میل دور، اور اگر بالفرض وہ 500 میل دور نکل گیا اور وہاں جا کے پتہ لگا کہ غلط آ گیا، کیا بنے گی، کیا گزرے گی اس میں. آئی لوگ بھاگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں. آگے جا کے پتہ لگا کہ وہ صلاحیت تو غلط جگہ لگا دی، صلاحیت تو کہاں لگا دی؟ غلط جگہ لگا. منزل پر پہنچنے کے لیے رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے کہ رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے؟ بولو بھائی. آج رفتار لوگوں کی آہستہ ہے کہ تیز ہے؟ اور رخ کیا ہے؟ رخ صحیح کرنا. یہ تبلیغ کا کام ہے. تبلیغ انبیاء کا کام، تبلیغ انبیاء کا کام. صحابہ نے یہ کام کیا. اور دعوت دینا، اللہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ روزہ نہیں رکھتے، دعوت اللہ بھی دیتے، داعی اللہ بھی ہیں. دعوت دینا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، دین کی طرف لانا ہے، آخرت کی فکر پیدا کرنی، جنت کا ذوق پیدا کرنا ہے. ہاں، یہ تبلیغ محنت ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یہ کس کا کام کہ ہر مسلمان کا قل ھذہ
سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، یہ بات کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اور کس کا راستہ ہے؟ انا ومن اتبعنی، جو مجھ پر ایمان لایا، جس نے میری اتباع کا دعویٰ کیا، اس کا کام بھی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ اس لیے بھائی سب دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور کس سے مانگیں؟ اللہ سے، اس کی توفیق کون دے گا؟ اللہ، توفیق کون دے گا؟ اللہ، تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے، اور جتنا کر سکتے ہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ سالانہ اتنا وقت دینا ہے، ماہانہ اتنا وقت دینا ہے، روزانہ اتنا وقت دینا ہے، روزانہ اتنا وقت دینا ہے، بس طے کریں، کوشش کریں۔ جو محنت کرے گا ہاں آہستہ آہستہ نکل جائے گا آگے۔ کچھوا اور خرگوش کا جو کہاوت ہے نا، اب تیز رفتار کون ہے؟ خرگوش، اور آگے کون نکل گیا؟ کچھوا۔ وجہ ہاں 400 اور خرگوش نے کیا کہا؟ تھوڑا کیا کر لے؟ آرام کر لے۔ ہاں اس لیے بھائی جتنے بیٹھے ہیں، بوڑھے سے بوڑھا بھی بڑا کام کر سکتا، بیمار بھی، غریب بڑا کام کر سکتا، سب کر سکتے۔ محنت کریں، جان کھپائیں، تھکیں کھپیں اس کام کے لیے۔ فجر میں مسجدیں بھرنی ہیں، روزانہ مشورہ ہو، اپنی مسجدوں میں روزانہ مشورہ ہو، گشتیں کریں، دو کی ترتیب بنائیں، 2 جوڑیاں بنائیں، ملاقاتیں طے کریں، اس گھر سے اس گھر تک، اس گلی میں یہ 2 ساتھی، اس سڑک پہ 2 ساتھی، طے کریں، پھریں۔ ہاں اور دعوت دے کے کیا کریں؟ دعا مانگیں، گشت کر کے کیا کریں؟ ایسا عید اللہ رحمۃ اللہ کے بعد لوگ آتے تھے، حضرت دعا کروانے آیا ہوں، ایسا مانتے تھے، گشت کر کے دعا مانگو، عمومی گشت میں جا کے دعا مانگو، بیان میں ہو رہا ہے مجمع میں بیٹھ کے دعا مانگو، ٹھیک ہے نا جی؟ سب تیار ہے نا؟ ہر مسجد سے جماعتیں نکلنی چاہیے کہ نہیں نکلنی چاہیے؟ کیسے نکلیں گی؟ دیکھو مسجدوں میں چلے والے، 4 مہینے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو بھائی، سروزے والے، اجتماع میں جانے والے، تو اس مسجد سے جماعت نکلنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ کیسے نکلے گی؟ کچھ لوگ چاہیے ہر محلے میں جو روزانہ محنت کریں، مشورہ کریں، جو روزانہ گشتیں کریں، دعوت دیں، تھکیں کھپیں، لوگوں کے پیچھے پھریں۔ ایمان کی بات، آخرت کی بات، اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ اپنے آپ کو تھکائیں، رات کو دعائیں مانگیں، اپنے آپ کو تھکائیں، رات کو کیا کریں؟ ایسے لوگ چاہیے ہر محلے میں۔ اور مبارک ہیں وہ لوگ، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اور بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کھپاتے ہیں، صبح شام اس پر لگاتے ہیں۔ مبارک ہیں، خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ۔ طوبیٰ لعبد، اللہ کے نبی مبارک ہو شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی شر کا تالا، خیر کی چابی شر کا تالا بنایا ہو۔ تو بولو بھائی، ہر مسجد سے جماعتیں نکلنی چاہیے کہ نہیں نکلنی چاہیے؟ کیسے؟ روزانہ کی محنت۔ کچھ لوگ ہر اپنے محلے میں محنت کریں، تیار کر۔ یہ شب جمعہ کے بیان سے جماعت تیار نہیں ہوتی، شب جمعہ کے بیان سے کیا ہے؟ محنت کرنے والے تیار ہوں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں وہ محنت کریں اور پھر وہ جماعت تیار کر کے لائیں۔ تو سب اپنی مسجدوں میں محنت کریں گے نا انشاءاللہ بھائی؟ ہماری مسجد سے کیا نکالیں گے؟ بولو بھائی، 4 ماہ چلہ۔ اب چھٹیاں چل رہی، کتنے لوگ نکل سکتے ہیں؟ کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ ہر ہفتے سے روزے کی جمع نکلے، مہینے میں کم از کم 3 چلے کی جمع نکلے، ہر ہفتے سے روزے کی جمع نکلے، ہر مسجد سے نکلے۔ کتنے ساتھی ہیں ایک مسجد میں؟ 30 ساتھی ہیں 4 ماہ والے، 20 ساتھی ہیں چلے والے، 10 ساتھی ہیں سال 7 ماہ والے، 100 ہیں سروزے والے۔ وہ کوئی ہو جو ان کو جوڑے، فکر کرے۔ کوئی دکان کھولے گا تو گاہک آئیں گے نا، دکان بند کر کے بیٹھا گاہک کہاں سے آئیں گے؟
بعض لوگ حدیث میں آتا ہے مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں، بیمار ہو جائیں فرشتے عیادت کرتے ہیں، پریشان ہو جائیں فرشتے مدد کرتے ہیں، غائب ہو جائیں فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ کون؟ جو مسجدوں کے کھونٹے کھونٹے کھونٹے۔ ہاں، ایسے لوگ چاہیے ہر مسجد میں جو مسجدوں کے کھونٹے بنے، مسجدوں کے کھونٹے بنے، مسجدوں کو وقت دیں، سب کو جوڑیں۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔